بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ۔ الیکشن کے بعد اور پارلیمانی پروسیڈنگ شروع ہونے کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ ماضی کو بول کے آگے کی طرف بڑھا جائے، اور الیکشن کے رزلٹ پہ لوگ اتنا ناکامی کو تو ضرور دیکھتے ہیں، لیکن ریگنگ کی ڈسکشن دنیا میں نہیں ہوا کرتی۔ لیکن جب الیکشن میں ریگنگ نہ ہو، لیکن وہ اس طرح سے ایک 5th جنریشن کی دھاندلی آپ کر لیں کہ پیسفل الیکشن کے بعد، لوگوں کے ووٹ کے بعد، کاؤنٹنگ کے بعد آپ بیسیکلی ریزلٹ چینج کریں، یہ پاکستان میں پہلے ٹائم ہوا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو آج کچھ فیکٹس اینڈ فگر دیں گے۔ اس تناظر میں جس طرح الیکشن کمیشن نے اپنے فارم 45 اپلوڈ کر لی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی سے ریلیٹڈ پہلے سے کہتی چلی آ رہی ہے کہ ہمارے 180 سیٹس ہے، وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہمارے 4 سیٹ ہم بلوچستان میں جیت چکے ہیں۔ اسی طرح 115 سیٹیں فارم 45 کے مطابق ہم پنجاب میں جیت چکے ہیں۔ اسی طرح 42 سیٹس ہم KPK سے جیت چکے ہیں، اور 16 سیٹیں ہم سندھ سے جیت چکے ہیں۔ یہ فگر دے چکے ہم۔ آج جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، ایک چیز صرف آپ کو پہلے بتائیں کہ پورے ملک میں تقریباً 40% کے قریب ٹرن آؤٹ رہا ہے ووٹروں کا، 40% کے قریب ٹرن آؤٹ رہا ہے پورے ملک میں۔ ہم آپ کو کچھ کنسٹیچوئنسی کا فگر دکھائیں گے جو سپریم کورٹ نے کئی مرتبہ اپنی ججمنٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ ان نیچرل ٹرن آؤٹ ہے۔ وہ ان نیچرل ٹرن آؤٹ آپ کو اس مرتبہ ہم ان کنسٹیچوئنسی میں دکھانے جا رہے ہیں جس میں سے ہمیں ہروایا گیا ہے۔ وہ ایسی کنسٹیچوئنسی ہے اور ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر ٹرن آؤٹ ایون 100% سے بھی بڑھ کر ہے، ایون 90% بھی وہ ٹرن آؤٹ ہے، 99% ٹرن آؤٹ ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ بڑا ہی ان نیچرل ہے، کیونکہ جو ایکچول ریکارڈ ہے اس کے مطابق 40% ٹرن آؤٹ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو ایسے فارم 45 سے موازنہ کرائیں گے کہ فارم 45 کے قانون یہی ہے کہ فارم 45 جب پریزائڈنگ افسر بناتا ہے، اس میں انٹری ان ووٹوں کا کرتا ہے جو ایک کینڈیڈیٹ سیکیور کر چکا ہوتا ہے۔ اگر اس میں کچھ ایرر ہے تو وہ پریزائڈنگ ریٹرننگ افسر کے سامنے جس وقت لے کے جاتا ہے، تو قانون لا میں بھی الیکشن ایکٹ میں اور الیکشن رول کے مطابق یہ ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ اس کی کریکشن ہو، اس پہ ریٹرننگ افسر کا کاؤنٹر سائن اور دستخط ہو، اور اس پہ جو ان کے ایجنٹ وہاں بیٹھے ان میں سے بھی ان کا دستخط ہو۔ ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ دھاندلی کس طریقے سے کی گئی ہے، ایون فارم 45 میں کس طرح تغیر اور تبدل کیا گیا ہے، جو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ دیکھیے، میں آپ کو مثال کے طور پہ جو میرا حلقہ تھا لاہور کا NA 128 وہ دکھاؤں گا، اس سے آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ کیا گیا ہے۔ اگر ورک صاحب آپ کو چلا دیں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی سلائیڈز، ڈسپلے کر اس پہ اگر آ جائیں جی۔ دیکھیے، کچھ تو ہم نے یہ رکھ دیے جو کل انہوں نے فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں الیکشن کمیشن نے، ان فارمز 45 کو ہم ان کا موازنہ کر رہے ہیں ان فارمز 45 سے جو ہمارے پاس تھے اور جو ہم نے خود الیکشن کمیشن میں 12 فروری کو جمع کرا دیے۔ یعنی کہ 443 پولنگ سٹیشن ہے، ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص 2 دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا۔ جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہی ہم نے ہو بہو جمع کرا دیے الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن کو ہم نے یہ کہا کہ اب آپ منگوائیے اپنے ریٹرننگ افسر صاحب سے وہ فارم 45 جس کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے۔ وہ تو نہیں منگوائے الیکشن کمیشن نے، لیکن بہرحال کل ان کو اپلوڈ کیا۔ تو جب ان کو اپلوڈ کیا تو جو صورت سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ سلائیڈ چلی نہیں چلی جی؟ یہ صرف مثال کے طور پہ 3-4 اگر ہم فارم 45 دیکھیں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا فارمولا استعمال کیا۔ اور یہ تو فرسٹ جنریشن بھی نہیں، یہ تو بالکل ہی بچگانہ قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں 1 ہے اس کو 7 بنا دیا یا اس کو 9 بنا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے
کہ ہم نے فارم 48 بھی جو الیکشن کمیشن نے کل شائع کیا اپنی ویب سائٹ پہ، فارم 48 یہ ہوتے ہیں ہر پولنگ اسٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، ہر پولنگ اسٹیشن کا۔ اوور آل رزلٹ تو فارم 49 میں ہوتے ہیں، لیکن 48 میں ہر پولنگ اسٹیشن کا آتے ہیں۔ جب آپ پولنگ اسٹیشن کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ پولنگ اسٹیشن جس پہ انہوں نے میرے مد مقابل کو دوسرے شخص کو جتوایا ہے، وہاں پہ ٹرن آؤٹ 80-85% ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہی کیا نا، جہاں 173 تھا اس کو 973 کر دیا۔ جب 800 ووٹ اس پولنگ اسٹیشن میں صرف ایک قلم کی جنبش سے ڈالے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اس پولنگ اسٹیشن کا، اگر حقیقتاً وہ 36% تھا یا 40% تھا، تو ایک دم چھلانگ مار کے وہ 86% ہو گیا۔ یہ آپ کو نظر آئے گا، مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیں، اس میں ہم چلے جائیں پولنگ اسٹیشن نمبر 5 پہ۔ اب پولنگ اسٹیشن نمبر 5 پہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے آگے چلیں، بالکل اس کو ادھر لے جائیں اور پیچھے لے کے جائیے، یہ ہاں پولنگ اسٹیشن نمبر 5 اور پیچھے لے جائیے، آپ لیفٹ پہ جائیں، آپ اس سائڈ پہ جاؤ۔ ایک منٹ، یہ آپ کچھ اور کر رہی ہیں، چلیے اس کو چھوڑ دیں، یہ کوئی اور چیز ہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن پولنگ اسٹیشن نمبر 5 جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے، اس کا جو حقیقتاً ٹرن آؤٹ ہے ہمارے پاس ان فارم 45 میں جو ہم نے فائل کی الیکشن کمیشن میں، وہ تھا 38%۔ اس میں میرے ووٹ تھے 357، دوسرے شخص کے ووٹ تھے 123۔ جو کل انہوں نے شائع کیا فارم 45 اس پولنگ اسٹیشن کا، اس میں میرے ووٹ تو وہی رہے 357، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، یعنی کہ جو میں نے فارم فائل کیا تھا وہ درست تھا، میرے ووٹ درست تھے، لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہیں 123 کی بجائے وہ 723 ہو گئے۔ ایک کے اوپر ایک لگا دیا انہوں نے، 7 کا ایک جو ٹھنڈرا، اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 38% سے بڑھ کر 86% ہو گیا۔ اچھا، اسی عمارت میں، یہ ایک اسکول کے اندر ایک پولنگ اسٹیشن ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہی عمارت میں کئی دفعہ 3-4 پولنگ اسٹیشن ہوتی ہیں، ایک فلور پہ، دوسرا اس کے ساتھ۔ اسی عمارت میں جو پولنگ اسٹیشن ہے، اس پولنگ اسٹیشن کا ٹرن آؤٹ 86% ہو گیا۔ اس عمارت میں باقی پولنگ اسٹیشن جو ہے ان کا ٹرن آؤٹ وہی 40%، 38% رہا۔ تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی پولنگ اسٹیشن جو ایک بلڈنگ میں ہے، اس بلڈنگ کے اندر 2-3 پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس جو ہیں ان میں اتنا فرق ہو کہ کہاں 38% اور کہاں 86%۔ کہ جب آپ نے وہ 7 کیا، 600 ووٹ بڑھائے تو ٹرن آؤٹ جو تھا 38% سے وہ 86% ہو گیا۔ اب یہ جو فارم 48 ہے جو ہم نے یہاں لگایا ہے، یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کی۔ میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں، دیکھیں، تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بونڈے طریقے سے رگنگ کی گئی ہے۔ رگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں 44 تھا اس کو 444 کر دیا، جہاں 88 تھا اس کو 688 کر دیا۔ یہ پولنگ اسٹیشن آفٹر پولنگ اسٹیشن آفٹر پولنگ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ لوگ کے جو تحفظات ریزرویشنز ہیں ان کو نہیں دور کیا جاتا ہے تو کیا احتجاجی تحریک شروع کریں گے؟ اور سننے کی خبریں گردش کر رہی ہے کہ لانگ مارچ کی جانب بھی آپ لوگ بہت کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا؟ دیکھو، ہم ویکلی یا فورٹ نائٹ ہمارا احتجاج رہے گا، پیسفل رہے گا۔ یہ ہمارا، یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے آپ کا کہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہو اگر آپ کو ریلیف نہیں ملتا، لیکن فی الحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، ایسا ہی۔ تھینک یو۔